آپ دیکھیں صف بن رہی ہے، امام مصلی پر ہے، مؤذن اقامت کہتا ہے، لوگ صفوں میں چوک در چوک آ رہے ہیں، یہ کرسی والے چاچا اپنی ایک اینٹ کی دکان لیے الگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں صف بندی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں صف پر کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دوڑ کر نماز پڑھنے اور صف کی تکمیل کرنے پر اللہ کے یہاں کیا ملتا ہے۔ ان کو تو ایک اینٹ کی اپنی الگ مکان، اپنی الگ مکان، الگ عمارت بنانی تھی، اور یہ صف میں ایک کے بعد کئی بار تو ایسے سیاہ منظر نامے دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ صف پہلی مکمل ہو گئی، دوسری مکمل ہو گئی، تیسری مکمل ہو گئی، چوتھی مکمل ہو گئی، اور کئی بار یہ کہ یہ مکمل نہیں ہوئی، پہلی بھی مکمل نہیں، دوسری بھی مکمل نہیں، تیسری بھی مکمل نہیں، بیچ میں لاتے ہوئے یہ ذرا گھبراتے ہیں، اور کنارے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، پوری صف خالی ہے، اور ہر صف کے کنارے ایک کرسی ہے، اور اس کرسی پر ایک اپڈیٹ ورژن کے نمازی براجمان ہے، جو اپنی ہے پر اپنی کیفیت پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس کیفیت پر نماز نہیں پڑھ رہے جس کیفیت پر سیدنا علی نماز پڑھتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تیر آپ کو لگ گیا ہے، لائیے نکال دیتے ہیں، کہ ٹھہرو، اس طرح نکالو گے تو برداشت نہ ہو سکے گا، تحمل نہ کر سکوں گا، میں ذرا اللہ کے حضور آ جاتا ہوں، یہ نماز ہے۔ سیدنا علی نے نیت باندھی اور پھر تیر نکال لیا گیا، علی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، رب کے قدموں پر سجدہ کر رہے تھے، تیر نکال لیا گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کو پتہ چلا؟ کہ پتہ ہی نہیں چلا کب تم نے تیر نکال لیا، اسے نماز کہتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، نماز وہ جو 14 صدی کے بعد آج کا فلسطین اجڑ جانے کے بعد غزہ کی سرزمین پر گھر نہیں بناتا ہے، اپنی دکانیں اور مکانات تعمیر نہیں کرتا ہے، جیسے ہی مذاکرات کی میز بچھائی گئی اور باہم قیدیوں کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا، رمضان سے پہلے فلسطین کے باشندوں نے جس شے کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا وہ اپنے مکانات کے کھنڈرات میں تلاش کرتے تھے، اللہ کے گھر کو، مسجد کو، مدرسے کو، اس جگہ کو تلاش کرتے تھے جہاں وہ سر چکاتے تھے۔ روڈ پر غزہ کی زمین پر ایک لمبی قطار ہے، سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور گویا وہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اپنے مکانات کے کھنڈرات پر سب سب کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا کر، وہ کسی کو کچھ کہے نہ کہے، ان کرسی والوں تو ضرور کہہ رہے ہیں ظالموں عصائی کی نماز پڑھتے ہو، راحت کی نماز پڑھتے ہو، من کی نماز پڑھتے ہو، من کی نماز۔ جیسے پی ایم مودی جی من کی بات کرتے ہیں، ویسے یہ ہمارے لوگ من کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے من نے کہا ہلکا سا پین ہے، کرسی لے لو، ان کے من نے کہا جیسے مودی جی نے من کی بات میں وسعت کی ہے، ویسے انہوں نے اپنے من کی دنیا میں وسعت کی ہے۔ اور اگر آپ نے اس ٹرینڈ کو، اس کلچر کو، اس بگڑتی تہذیب کو آپ نے نہیں روکا تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کی مسجدیں نہیں ہوں گی، اکھاڑا بن جائے۔ اس لیے سبق لیجئے غزہ کے غیور مسلمانوں سے، پاؤں نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو پاؤں نہیں، وجود کے چتھڑے اڑے پڑے ہیں، اس حال میں وہ کھڑے ہیں روڈ پر، اس حال میں وہ کھڑے ہیں اونچے نیچے پتھروں پر، وہاں چٹائیاں نہیں ہیں، وہاں مخملی قالین نہیں ہے، اللہ کے بندوں ایسیاں نہیں لگی ہوئی ہیں، سردی اور گرمی کی حالت میں اسی طرح بموں کی گرج اور توپوں کے سائے اور گولوں کے دہانے پر اور گولیوں کی بمباری اور شدت کی اس اسلحہ بارود کی دن اور رات کی مہماری میں کھڑے ہیں اور بتا رہے لوگوں ایسی عبادت کرو جیسی ہم کر رہے ہیں، یہ اسلام کی عمارت کا دوسرا پلر ہوگا اور آپ اسلام کو پورے طور پر اپنانے والے ہوں گے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز کو بس اسی ایک پہلو پر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، نماز کو قائم کیجیے، بنیادی طور پر نماز پڑھیے۔
مدنی فاؤنڈیشن کا ایک ایک جوان، اس سے وابستہ، اس تحریک سے وابستہ ایک ایک فرد اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ پروردگار نے اس کو سالانہ اس جلسے کی محنت سے وابستہ کیا ہے، پورے سال اپنے کردار پر غور کرے، اس کی نماز مس نہ ہو جائے، وہ عابدوں کی سب سے باہر نہ چلا جائے، کہیں کوئی اس سے روک کر یہ نہ کہہ دے میاں تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے، مائیں بہنیں بچیاں بھی سن رہی ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے وقت پر نماز ادا کریں، سمٹ کر رہیں، جیسے مردوں کے لیے لازم ہے توحید کی حفاظت کرنا، توحید کے پلر کی تعمیر کرنا، عبادت کے پلر کی تعمیر کرنا، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور کل اسلام کو وہ اپنائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح یہی حکم حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو بھی کل کا کل اسلام گویا مل جائے گا جب ان کی زندگیوں میں یہ 5 بنیادی باتیں ہوں گی۔ تیسرا بنیادی عمل، اخلاق کا پلر تعمیر کیجئے، زبان کا بول میٹھا کیجئے حضرت، زبان کا بول، اور آپ اپنے رشتوں کے جہان میں، رشتوں کی دنیا میں جہاں جس رشتے سے منسوخ پائے جاتے ہیں آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ آپ اگر باپ ہیں تو ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس زمین پر محمد الرسول اللہ سے بہتر باپ کوئی آیا؟ آپ اگر ایک بیٹے ہیں تو بیٹے کی زبان کا بول ماں باپ کے لیے کیسا ہو؟ آپ اگر ایک بھائی ہیں تو بھائیوں کا کردار بہنوں کے لیے کیسا ہو؟ آپ اگر ایک شوہر ہیں تو شوہر کا کردار بیوی کے لیے کیسا ہو؟ اور آپ ایک انسان ہیں تو انسان کے لیے کیسا ہو؟ اس کی زبان کا بول کیسا ہے؟ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ وہ لوگوں سے ملتا کیسے ہے؟ آج کل تو لوگ اپنے چہروں کے تاثرات اس انداز کے پیش کرتے ہیں کہ ان سے ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ ملنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اس لیے حسن اخلاق کی زمین کو زندہ کیجئے۔ آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق کا پیمانہ وہ ہے جس کے پاس جتنے بہتر اخلاق ہوں گے وہ اتنا اچھا انسان قرار پائے گا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوصاف و کمالات دیکھیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آئے اور آپ کے چہرے انور پر نظر ڈال لے، یہ آسان نہیں تھا، اس لیے کہ محمد عربی کے چہرے پر رعب ایسا، جلال ایسا مجال ہے کوئی نگاہ اٹھا سکے، مگر یہ کہ اگر حضور کسی پر نگاہ ڈال دیں، سیدنا علی کہتے ہیں، اور آپ کسی سے ہم کلام ہو جائے پھر مجال اس کی کہ وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ چھوڑ دے اور پوچھو جاؤ دستک دو حضرت زید کی چوکھٹ پر، ان سے پوچھو ان کا باپ بھی کھڑا ہے، چچا بھی کھڑا ہے، زید ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی عدالت میں گہار لگائی ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دیجئے، فرمایا اسی زید سے پوچھ لو یہ جانا چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو سلام، کروڑوں سلام ہو محمد عربی پر۔ ادھر زید کے گھر والے پوچھ رہے ہیں، ادھر زید کہتے ہیں یہ جان تو جا سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کیا اخلاق ہوں گے؟ سیدنا انس کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مجھے کبھی یوں بھی نہیں کہا یہ کام یوں کیوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک موقع پر تو کمال ہوا، حضور نے کسی کام سے بھیجا، حضرت انس اپنے دوستوں میں گم، اپنے ساتھیوں میں مستی کرنے لگے، بچے تھے، خادم ہو پھر بچہ ہو اور وقت کا شیخ ہو، اللہ، اور شیخ میں بھی کون؟ امام الانبیاء کی ذات عالی ہے، جہاں سارے شیخ و شیوخ کا تقوی، طہارت، للہیت، بزرگی، پاکیزگی سب توڑ دیتی ہے مصطفیٰ کی قدموں کی خاک پر۔
حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت انس کہتے ہیں کبھی اللہ کے پاک حبیب نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی درجے میں ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا. ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں آپ. اسی کی تعلیم آپ نے دی اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق کے اس پیمانے اور اس زمین پر بھی کامل مومن وہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. باہر تو ساری دنیا اس لیے کہ چند گھڑیاں رہنا ہے، چند ساعتیں رہنا ہے، سنبھل کر رہ لیں گے. بے تکلف لائف اگر کہیں جینی ہے وہ گھر کی دہلیز ہے، وہاں سے ضمانت ملے گی کہ با اخلاق ہے تو با اخلاق ہے. اور اگر باپ یہ کہتے کہ بیٹے کے پاس اخلاق نہیں ہے تو پھر اخلاق نہیں. اس لیے زبان کا بول میٹھا کیجئے، چہرے کے تاثرات کو مثبت بنائیے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. قرآن پاک کی سبق کو اپنے ذہن کا حصہ رکھیے. ترش روئی کے ساتھ ملاقات نہ کیجئے، خندہ پیشانی سے ملیے، ایسا ملیے جو ایک بار مل لے تو پھر ملنے کے لیے ترستا اور تڑپتا رہے. ملے کسی مرد قلندر سے ایک بار ملاقات کیا ہوگی، اس دیوانے سے پھر ملنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اخلاق، اس کا کردار ہے اتنا معیاری کہ اس کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا. اور چوتھے نمبر پر بنیادی طور پر حسن معاشرت اختیار کیجئے. معاشرے میں جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں اس زمین کے افراد آپ کے لیے گواہی دے یہ انسان اچھا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، کمال کا آدمی ہے، اس نے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی. سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا اماں آپ یہ بتائیں کہ ہم باہر حضور پاک کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو یہ پس پردہ ایک منظر ہے، ہمیں نہیں معلوم آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں. کروڑوں سلام اماں عائشہ پر. وہ کہتی ہیں بس اتنا سمجھ لو شارٹ میں، اللہ کے پاک پیغمبر جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر والوں پر بوجھ نہیں ہوتے. ایک ہم ہیں امی پانی لا دو، بڑی بہن سے مطالبہ ہے پانی لاؤ، کھانا لاؤ، کپڑے نکالو. اپنے کام کاج میں، دوسروں کے کام کاج میں تو ہاتھ کیا بٹاتے، اپنے کام کرتے ہوئے آج کے نوجوان پر بار پڑتا ہے، زور پڑتا ہے. اپنے کاموں سے، اپنے ذاتی اور نجی کاموں سے نوجوان بھاگتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی جھولی میں جوانی موجود ہے. اور کس قدر بے راہ روی ہے گھر کی دنیا میں. شیخ الاسلام کہتے ہیں جن چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ اس درجے کا گناہ ہے کہ اگر ان کے گناہ ہونے کا احساس ہمیں ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ کتنے بڑے جرم کے ہم مرتکب ہیں. اور وہ گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی بندے نے واش بیسن پر ہاتھ دھویا اور برابر میں ٹاول تھا، تولیہ ٹنگا ہوا تھا، اس نے وہاں سے تولیہ لیا اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ تولیہ لے جا کے بیڈ روم میں بیڈ پر ڈال دیا. اور پھر معاً بعد کسی گھر کے دوسرے فرد کو ضرورت پڑی، اس نے تولیہ تلاش کیا، نہ ملا، اتنی دیر وہ پریشان رہا. شیخ الاسلام کہتے ہیں اس کا گناہ اس بندے کے ذمہ ہوگا جس نے یہاں سے تولیہ اٹھا کے صاف کرتے ہوئے لے جا کے بیڈ روم میں ڈال دیا ہے. حسن معاشرت سیکھیے. اور پھر میں اور آپ تو اس زمین پر رہ رہے جہاں مختلف المذاہب اور مختلف المسالک لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے مذہب جدا، ان کی تہذیب جدا، ان کا سماج جدا، ان کا کلچر، ان کی ثقافت جدا. وہ ہم سے میچ نہیں کھاتے مذہب کے لحاظ سے. کتنا سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے. اسی کو کہا تھا 1980 میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس زمین پر مسلمان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر رہا ہے. احوال بہت ہیں اور مسائل بہت ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہندوستان کی زمین پر کہ یہاں مسلمان اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر رہا ہے.
میرے بھائی آج کے ہندوستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اڑیسہ کی سرزمین پر بالخصوص اب موجودہ حالات میں 2024 کے الیکشن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ رخ پلٹ چکا ہے اور گزشتہ جو حکومت تھی اس حکومت کے بعد موجودہ افراد آ کر کے بیٹھے ہیں 2.5% مسلمان یا 3% مسلمان اڑیسہ کی سرزمین پر جو پایا جاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری دوہری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حسن معاشرت کو دخل دے اور برابر میں پائے جانے والے اس پڑوسی سے جس کا مذہب اسلام نہیں ہے، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جین ہے، دلت پارسی ہے، آدیواسی ہے، مراٹھی ہے، نہیں معلوم کس سماج کا ہے، کس مذہب کا ہے، اڑیسہ کے 2.5-3% مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حسن معاشرت کی ایسی نادر مثالیں پیش کریں کہ دوسرا آدمی ان سے قریب تر ہو، اور اس کو اپنے لیے لازم سمجھ لیں کہ آپ جتنا حسن معاشرت کو زندہ کریں گے اتنا عملی تصویر اسلام کی گویا اس معاشرے میں آپ پیش کریں گے۔ میرے آپ کے بزرگوں نے، میرے آپ کے مشائخ نے، ہمارے آپ کے بڑوں نے اس سلسلے میں بڑے کمال کے نقوش چھوڑے ہیں۔ ایک دو مثالیں دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں، دیوبند شہر میں ایک نام ہے، ایک بزرگ شخصیت پائی جاتی ہیں، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی اعظم ہندوستان و پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کے ہمراہی ہوتے ہیں، ہم نشین ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں کبھی کبھی حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا ہوں، فرماتے ہیں وہاں جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں حسن معاشرت کا ایسا نادر نمونہ ہے کہ اگر لوگ اتنا گہرا دیکھنے لگے تو نتائج وہ مرتب ہوں گے جو ان کی فکر، ان کے ذہن کا حصہ نہیں ہوئے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ساتھ جا رہا تھا، ان کے گھر ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ جاتے جاتے جب مکان قریب تر رہ گیا تو ایک جگہ مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاؤں کی چپل اتارے، جوتیاں اتاری اور ان کو ایسے ہاتھ میں لے لیا اور دونوں تلووں کو ملا کر ایسے ہاتھ میں پکڑ کے دبے پاؤں چلنے لگے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ نہیں سمجھا میں۔ تو حضرت نے فرمایا مفتی جی یہ برابر میں ایک خاتون ہے جس کا کردار مشکوک رہا ہے، اس کی جوانی اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ ایک مشکوک کردار کے ساتھ گزر گیا۔ کسی زمانے میں اس کے چاہنے والے اس کے یہاں اس کا رقص دیکھنے، اس کا ڈانس، اس کا ناچ گانا دیکھنے آتے تھے، اب کوئی گراہک نہیں آتا، وہ بوڑھی ہو گئی۔ میں جب اس کے مکان کے پاس سے گزرتا ہوں پاؤں سے چپل نکال کے ہاتھ میں لے کے دبے پاؤں گزرتا ہوں۔ شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہیں میرے چپلوں کی آواز سے، میری جوتے اور میرے قدموں کی آہٹ سے اس اللہ کی بندی کی کوئی امید نہ لگ جائے کہ لگتا ہے آج پھر کوئی چاہنے والا آ گیا، اور جب میں گزر جاؤں گا اور وہ کسی کو اپنے پاس نہیں پائے گی تو اس کا دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا۔ میں اصغر حسین یہ چاہتا ہوں کہ کسی اللہ کی ایسی بندی کا دل بھی میرے عمل سے نہ دکھے جس کا کردار مشکوک ہو، اس لیے کہ دل کا ٹوٹنا قیامت ہوتا ہے۔ یہ آپ کے میرے اکابر ہیں، یہی حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی شفیع صاحب ان کی خدمت میں ایک موقع پر گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عامتاً دسترخوان اٹھتا ہی ہے، تو مفتی شفیع صاحب نے کہا حضرت میں اٹھا دوں؟ فرمایا مفتی جی دسترخوان اٹھانا آتا ہے، یہ حسن معاشرت کے پہلو سکھا رہا ہوں جو اکابر نے لکھے ہیں۔ مفتی جی دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ کہا حضرت یہ بھی کوئی فن ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی فن ہے، سیکھنے سے آتا ہے، اور میاں یہ بازار میں نہیں ملتا،
اسے آپ خرید نہیں سکتے، یہ سلیقے کا جہان ہے۔ کسی بڑے کی چوکھٹ پر جا کر چھوٹے بن کر اہل اللہ کی چھٹیاں سیدھی کرو، کسی کو اپنا شیخ بناؤ، مرشد بناؤ، مربی بناؤ، بڑا بناؤ، اس کے یہاں زانو تلمس طے کرو، کڑوی کسیلی سہون لو، وہاں سے جو کچھ ملے گا اس جہان کا نام سلیقہ ہے، شعور ہے، فکر ہے، تدبر ہے، حوصلہ ہے، تہذیب و تمدن ہے۔ یہ سب بزرگوں کی چوکھٹ پہ ملتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت دسترخوان اٹھانا بھی فن ہے، فرمایا ہاں آئیے سکھاتا ہوں۔ پھر حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مفتی جی دیکھو یہ روٹی ہم نے ابھی کھائی ہے اور روٹی پر یہ چھانس لگا ہے، آٹا لگا رہتا ہے برادہ، ہمارے یہاں اس کو چھانس کہتے ہیں، آپ کے یہاں نہیں معلوم کیا کہتے ہوں گے۔ کہا مفتی جی یہ میں سارا کا سارا روٹیوں کو جھاڑ کر سمیٹ لیتا ہوں اور یہاں برابر میں میرے مکان کی چیوٹیوں کا بل ہے، لے جا کے وہاں ڈال دیتا ہوں، اللہ کی اس مخلوق کی غذا کا سامان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ ہڈیاں ہیں، جو گوشت کھایا ہے یہ ہڈیاں ہیں، یہاں محلے میں پیچھے کی جانب کتوں کی بڑی تعداد ہے، لے جا کے وہاں ڈال دیتا ہوں، خدا کی اس مخلوق کی غذا کا سامان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا مفتی جی آم کھائے گئے ہیں، یہ آم ابھی کھائے گئے ہیں، تو یہ جو گٹھلیاں ہیں نا یہ عیدگاہ میں بچے کھیلتے ہیں، لے جا کے وہاں ڈال دیتا ہوں، بچوں کے کھیلنے اور ان کی تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ اب سے 20-30 سال پہلے آپ جائیں تو یہی سب چیزیں آپ کو بچوں کے کھیلنے کا جہان ملتا ہے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا کہ بچے موبائل سے کھیلتے تھے، اس زمانے میں یہی سب کھلونے تھے، بچے دن اور رات، دن کا بڑا حصہ یوں ہی کھیت کھلیانوں میں گزارتے تھے۔